بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سورۃ الاخلاص کے وظیفے کے بارے میں۔ سورۃ الاخلاص قرآن کریم کی بہت بابرکت سورت ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ اسے پڑھنا قرآن کی 1/3 کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اس سورت کے کئی مجرب وظائف بتائے جاتے ہیں۔ چند عام اور معروف وظائف یہ بھی ہیں کہ حاجت پوری ہونے کا وظیفہ، یعنی جو بھی مشکل سے مشکل حاجت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس وظیفے کے کرنے کے بعد وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورۃ الاخلاص کو 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اللہ سے اپنی حاجت مانگیں۔ یہ عمل 21 دن تک کریں، انشاءاللہ جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ سورۃ الاخلاص کا تعارف اور شان نزول کچھ یوں ہے کہ سورۃ الاخلاص قرآن کریم کی بہت مختصر مگر انتہائی عظیم سورت ہے۔ یہ 30ویں پارے میں اور اس میں 4 آیات ہیں۔ اس سورت کا بنیادی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل وحدانیت بیان کرنا ہے۔ شان نزول کچھ یوں ہے کہ مفسرین کے مطابق اس سورت کے نزول کا سبب یہ تھا کہ مکہ کے مشرکین اور کچھ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا۔ ان لوگوں نے کہا اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیں، وہ کس چیز سے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی جس میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کے اولاد نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ سورت دراصل اللہ کی توحید کا مکمل اور جامع بیان ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس سورت کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ 1/3 کریم کے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص قرآن کی 1/3 کے برابر ہے، یعنی جو شخص 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھے گا اس کو ایک قرآن ختم کا ثواب ملے گا۔ جنت کی محبت۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں اس سورت کو پڑھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی سورت سے محبت ہے، اسے جنت میں داخل کرے گی۔ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ مشکل سے مشکلات اور حاجات کے لیے اگر کوئی بڑی سی بڑی حاجت ہو، چاہے کتنی سی بڑی کیوں نہ ہو، باوضو ہو کر 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں اور سورۃ الاخلاص آپ بھی ہمارے ساتھ 1 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ عمل کم سے کم 40 دن تک کریں۔ رزق میں برکت کے لیے روزانہ 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، صبح فجر کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے، انشاءاللہ رزق میں برکت اور کشادگی
رسامندگی ہوگی۔ اگر کوئی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے تو حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرتے تھے، سورۃ الاخلاص پڑھیں، سورۃ الفلق پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، ہر ایک کو 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ یہ عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کر لیتے تھے۔ یہ عمل نظر بند سے حفاظت کے لیے، جادو ٹونے کے حفاظت کے لیے، اور بیماری سے صحتیابی کے لیے، اور خوف سے بچاؤ کے لیے، اور ان تمام چیزوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کا روحانی فائدہ یہ ہوگا کہ علماء کے مطابق اس سورت کے کثرت سے پڑھنے کے فوائد دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، وصف سے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، گھریلو سکون ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی عبارت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو مزید بتا سکتا ہوں۔ سورۃ الاخلاص کا خاص وظیفہ دولت کے کامیابی کے لیے، مثلا دکان یا دفتر کھولتے وقت 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے کاروبار پر دم کریں، اسے انشاءاللہ تعالی رزق میں برکت ہوگی، گاہکوں میں اضافہ ہوگا۔ وظیفہ یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں، حلال کمائی اور سچائی کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں، کیونکہ اصل برکت اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے آتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سورۃ الاخلاص کے متعلق فضیلت اور برکت کے بارے میں علماء اور صوفیاء نے جو بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ کے کلام کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے سے انسان کی مشکلات میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہمیں جو آپ کے ساتھ ملاحظہ کر رہے ہیں، ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک نیک بزرگ ولی اللہ کے پاس ایک شخص بہت پریشان ہو کر آیا۔ اس کی حالات بہت خراب تھے، کاروبار میں نقصان، گھر میں تنگی، قرض بھی بڑھ گیا تھا۔ اس نے بزرگ سے دعا اور وظیفے کی درخواست کی۔ بزرگ نے اسے کہا روزانہ عشاء کے بعد سورۃ الاخلاص 300 مرتبہ پڑھو اور اللہ تبارک و تعالی سے رزق اور آسانی کی دعا کرو۔ وہ شخص یہ عمل 40 دن تک پابندی سے کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس کا کاروبار آہستہ آہستہ بہتر ہو گیا، قرض ادا ہونے لگا، گھر کی حالات بھی بہتر ہونے لگی۔ جب وہ دوبارہ بزرگ کے پاس آیا تو اس نے کہا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی برکت اور اخلاص کی وجہ سے ہوا۔ اس واقعے سے ملنے والی نصیحت یہ ہے کہ اخلاص اور یقین بہت ضروری ہے۔ اللہ کا کلام پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، سورۃ الاخلاص کا وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن بہت مجرب عمل ہے۔ یہ قرآن کریم کی بہت عظیم سورت ہے جو مشکل اور پریشانی کو دور کرنے کا وظیفہ ہے۔ اسی لیے آپ بھی اس سورت کا وظیفہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جتنی اخلاص سے اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی، کاروبار میں برکت ہو جائے گی، گاہکوں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا، یعنی آپ کی کاروبار بڑھ جائے گی۔ جتنی بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے کے بعد
آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ معزز سامعین اکرام، اسی لیے اس صورت کو بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔